نیریٹیوز ود عامرانہ میں خوش آمدید، اور پھر بلوچستان کا سوال درپیش ہے۔ اور جب بھی بلوچستان میں کوئی بڑا دہشت گردی کا حملہ ہو یا صورتحال خراب ہو تو اچانک پنجاب میں خاص طور کے اوپر اور اسلام آباد میں ایک دلیل آتی ہے، آرگومنٹ آتا ہے کہ یہ سارا ایک سرداری نظام کی وجہ سے ہے یا کوئی قبائلی نظام ادھر ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں مسائل ہیں۔ آج ہم یہ جو نیریٹو ہے اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا ویلڈ ہے، اور سرداری نظام وہاں پہ ہے کیا اور کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، اور ٹرائبل نظام کیسے۔ اور جب ہم ٹرائبل نظام کی، سرداری نظام کی بات کریں گے تو پھر بلوچستان حکومت نے حالیہ دنوں میں کئی انتظامی فیصلے کیے، کچھ نئے ڈویژنز اور ضلع جو ہے اناؤنس کیے اور بی ایریاز کو ختم کیا، کچھ قوانین لے کے آئے، دہشت گردی کے جو قانون میں تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے بار کونسل کے سابق صدر بلوچستان حکومت میں بھی رہے اور نواب اختر بگٹی کے بہت قریبی ساتھی آج پھر ہمارے ساتھ ہیں، ایمان اللہ کرنانی صاحب۔ ان کو پہلے تو بہت خوش آمدید سر آپ کے وقت کا۔ موضوع ایسے کمپلیکس ہیں اور جس کے اوپر آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی قانونی، آئینی اس کی جہتیں بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں، تینوں کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو الف بے سے شروع کریں کہ سمجھنے کے لیے ABC سے، تو یہ آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ ٹرائبل نظام کیا ہے بلوچستان میں، کیا تھا، اور اس کے بعد سرداری نظام کیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر چلتے چلتے آئیں گے پھر بگٹی صاحب کے اوپر۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بہت ساری چیزوں کو ہم ایسے مکس اپ کرتے ہیں یا بلوچستان سے منسوب کرتے ہیں، ایسا میرے نزدیک اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن شریف میں بھی ہے، قبائل کا ذکر ہے، اور قبائل کے اندر قبائل کے بڑوں کا ذکر ہے۔ اس قرآن میں خلافت کا بھی ذکر ہے، سربراہی کا بھی ذکر ہے، یہ سارے نظام ہیں۔ اب وہ ایک غیر روایتی کہیں یا غیر سرکاری نظام ہے جو قبائل کے اندر ہے، اور اس کے اندر یہ میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نواب بگٹی کا ہی ریفرنس دوں گا کہ وہ کہتے تھے کہ سرداری نظام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی خاندان کا ہے، یہ لوگوں کے ول پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قابلیت صلاحیت کے نتیجے میں کس کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ دیکھیں، لارڈز کیا ہے، انگریز کا جو دور ہے ایون برطانیہ میں، اور پورا سسٹم چلتا رہا، تو اس کے اندر یہی تھا کہ لارڈز اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے، جا کر اپنے ادھر کے اپنے کنگ کو یا کوئین کو جا کے اپنے مسائل بتاتے تھے۔ تو سردار کا بھی ایسا ہی ایک سسٹم ہے جو اپنے لوگوں کے معاملات، سردار اس وقت سردار تھا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، جس پر آج تک میں تو کہتا ہوں آج تو اس کی بات کرنا ایسا ہے کہ آپ لکیر کو پیٹ رہے ہو۔ اب حالات وہ نہیں ہے سرداروں والے، مگر بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں نے بتایا، اسلام کے حوالے سے، انگریز کے نظام کے حوالے سے، اب اس کو اپنے حوالے سے اگر دیکھیں تو انگریز نے بھی بلوچستان میں سردار نظام کو ایک ایفیکٹ دیا۔ وہ ایفیکٹ کیا تھا کہ جرگا سسٹم تھا، اس کے اندر فیصلے جو ہے وہ سردار کرتے تھے، اس کے اندر انتظامی نظام تھا، جو لیویز جو ہے وہ سردار چلاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس نے اسٹرینتھن کیا۔ انگریز کا کوئی ایک سپاہی بھی جو ہے بلوچستان میں یا کسی پاکستان میں حصے میں نہیں تھا، وہ ایک سسٹم کے تحت چلتا تھا۔ انہوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا، ہم نے آ کر اس سسٹم کو نہ صرف اڈاپٹ کر کے ختم کیا، 1976 میں بھٹو صاحب نے اس کو کہا یہ ابالیشن آف سرداری سسٹم، یہ 1976 میں باقاعدہ ایکٹ بنا۔ بالکل، وہ تو ایکٹ بنا، لیکن یہ تو پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں کہ جب سنڈے من نے اس کو کوڈیفائی کیا، اس سے پہلے تو سرداری نظام ظاہر ہے کہ ایک سماجی اکائی تھی کہ لوگ اپنے فیصلے کرنے کے لیے، اس نے اس کو باقاعدہ انتظامی اور سیاسی اکائی، سیاسی نظام، سرداری نظام کو بنایا۔ تو وہ گزارش ہے کہ اس کے نتیجے میں اس نے اچیومنٹ کی ہے نا، اس کی اچیومنٹ یہی تھی، کبھی کوئی شورش وہاں سے نہیں ہوتا تھا، جو بھی وہاں سے لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہوتا تھا، وہ ایک بندہ اگر کہیں جرم کرتا تھا اس کا رسپانسبل اس علاقے کے سردار کو سمجھا جاتا تھا۔ تو آج جو سردار کے مقابلے میں ہم نے اس سسٹم میں MP MNA اور سینیٹر کو کھڑا کر دیا، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں جس علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے، جس طرح انگریز اس سردار کو پکڑتا تھا، آج اس MP کو پکڑنا چاہیے، اس MNA کو پکڑنا چاہیے۔ ریاست کے وسائل تو وہ لوٹ رہا ہے، اور جو ہے ظلم مظالم جو ہے وہ عوام پر آ رہے ہیں،
اور آپ रिस्पॉन्सिबल समझते हो SHO को. SHO के पास क्या है, गाड़ी भी नहीं होती आज के हालात में भी. उसके पास कहीं जाने के लिए गाड़ी तक नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप उसको क्या लॉ एंड ऑर्डर देंगे? सिर्फ आर्मी के पास तो हो सकता है. अब आवाम को आर्मी के सामने लाएंगे, फिर आपके पास कोई और लेयर नहीं रहता है जो अमन अमान कायम कर सके. तो इसलिए हमने सिस्टम को खुद मिलियामेट कर दिया. ना ये सरदारी निज़ाम है, ना ये इंतजामी निज़ाम है. लेकिन वो ना ये संडेमन वाला सरदारी है, ना पाकिस्तान का कोई इंतजामी स्ट्रक्चर है. तो आप कह रहे हैं कि सरदारी निज़ाम होता तो हालात बेहतर होते बलूचिस्तान? नहीं, मैं इस हालात में नहीं कहूँ. उस वक्त की उन्होंने अच्छा एक तजर्बा किया. अब हमारे हालात के मुताबिक जब यहाँ आइन है, कानून है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और अब सरदारों का वो असर भी नहीं है जो पुराना था, सरदारों का वो इंटीग्रिटी भी नहीं. अब तो ये लोगों का खून निचोड़ते हैं. मैं किसी एक सरदार की बात नहीं करता हूँ. जनरल परसेप्शन है, अगर आम आदमी को अख्तियार दिया जाए किसी कानून कायदे के बगैर, लामाला वो ज्यादती करेगा. अब तो कोई इस निज़ाम के लिए नहीं. अब मैं कहता नहीं इसको निज़ाम को डिस्कस न किया जाए. क्यों? ये लोगों का आपस का मामला है. गवर्नमेंट का अब इस रिट कायम कर देना चाहिए. उस रिट को इंसाफ के बलबूते पर कायम होना चाहिए, अवाम के विल के बलबूते पर कायम होना चाहिए. अब इन्होंने क्या किया, जैसे मुशर्रफ ने कहा जी 70 सरदार मेरे साथ है, तो इसका मतलब है 70 सरदार गवर्नमेंट के पास है. वो 3 सरदार गिनवाता था, बुगटी, मरी और मैंगल को. तो फिर गवर्नमेंट को परेशानी की है, क्यों सरदार खिलाफ बोलते हैं? फिर सरदार खिलाफ नहीं बोलना चाहिए. तो अब तो सरदार सरकार के साथ है, और आज भी है. असेंबली में सबसे ज्यादा सरदार जो है सरकार के साथ है, और कोई सरदार इस वक्त गवर्नमेंट का मुखालिफ ही नहीं है. कोई एक बताए कोई मुखालिफ है जो पाकिस्तान में बैठा हो और गवर्नमेंट की मुखालफत कर रहा हो? कोई भी नहीं है. तो सरदार मोर्द इल्जाम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, जैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. अभी ऐसा ही है, ख्वाब है कि सरदार जो है कोई जिम्मेदार है. सरदार कोई जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का निजाम जिम्मेदार है, जो गलत निजाम है. चले, भुट्टो ने तो खत्म कर दिया था उसको, निजाम को, लेकिन चल तो अभी भी रहा था या चल रहा है. किसी उसकी 2 फॉर्म्स हैं. एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फॉर्म थी कि आपके बी एरियाज तो इंटैक्ट थे, वो तो एक जाहिर है कि पूरा संडेमन की ही कंटिन्यूटी थी जो उसने कोडिफाई किया. अब उसको आके वो आप ख़त्म कर रहे हैं. फिर आपने ही जिक्र किया था कि ये जो बलूचिस्तान के ट्राइबल रीजन्स थे उनके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ अभी भी नहीं होता. तो ये कौन सी फॉर्म है ट्राइबलिज़म की और सरदारी निज़ाम की? वो तो सर गुजारिश है, मैंने अर्ज़ किया था आपको पहले, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट भी करते हैं. हाँ, उसमें एक आइन का आर्टिकल 246 है और आर्टिकल 247 है. उसके अंदर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर 5 इलाके हैं जो कबायली इलाके कहलाते हैं. मरी बुगटी के 2 इलाके, और जो है चागी का पूरा ज़िला, और आपका योब का ज़िला, और लोरलाई का कुछ हिस्सा. ये 5 इलाके हैं जिनको ट्राइबल प्रोटेक्शन है, और उसमें वो तमाम कवानीन पाकिस्तान के नाफिजुल अमल नहीं होते हैं जब तक प्रेसिडेंट उसको अलग से एक्सटेंड न कर दे. उसके असरात हुए, अच्छे भी हुए, बुरे भी हैं, मगर उसका ये था कि जब वहाँ पर कुछ कवानीन के अंदर लीनियंसी दी जाती है तो लोग उससे मुल्क के लिए अपने खिदमात को ज़्यादा मौसर तरीके से पेश कर सकते हैं. अगर आप हर जगह पर आप उसको एक पुलिस और सिपाही के ज़रिए गवर्न करेंगे तो लोगों के वो सेंटिमेंट्स पर नहीं रहते. अगर आप लोगों को ऑटोनॉमी देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो आपके लिए खिदमत में अंजाम देते हैं. एक किराए के सिपाही से एक इलाके का मोतबर ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है. आप एक किराए के सिपाही पर तकिया करते हैं, हम समझते हैं आप एक आम आदमी के मोतबर तकिया करें जो अपने इलाके को समझता भी है और जानता भी है और आपके साथ ताउन भी करता है. वो ज़्यादा बेहतर है कि चीचा वतनी का कोई सिपाही जाके डेरा बुगटी में बैठे. उससे वडेरा पेरोजानी जो है ज़्यादा मोतबर है वहाँ इस इलाके में. आप उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? उस पर ट्रस्ट करें, और इसके बाद सिस्टम, मैं नहीं कहता उसको कानूनी लीगल अख्तियार दिया जाए. एक प्यार का, एक मोहब्बत का, एक दस्ते शफकत भी हो सकता है. अगर हम आपस में भाई बंदी कोहिजन की बात करें और बाहमी इत्तफाक राय की बात करें तो उसके अंदर आम आदमी के रोल के बगैर आप 5,000 सिपाहियों के साथ, टोटल आपके बलूचिस्तान में 5,000 है, 5,000 सिपाही या 2,000 आपके पास है लेवीज वाले हैं, 7,000 बंदों से आप क्या सारी 1.5 करोड़ अवाम को कंट्रोल कर सकते हैं? जब तक अवाम को आप जो है अपने साथ नहीं मिलाएंगे, उस इलाके के लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे.
تو لوگ لیکن ریاست نے تو سرداروں کو ساتھ ملایا ہوا ہے نا، تو یہی غلط ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط چلے ہے. میں کہتا ہوں اس ریاست کو میں کھول کے کہتا ہوں، جب آپ ایک ریاست میں اس سردار کی خاطر دھاندلی کرتے ہو، ایک میرے اور رانا صاحب کی خاطر دھاندلی کر کے نہیں چاہتا تھے پڑھے لکھے لوگ جائیں اور عوام کے اندر گھل مل جائیں. ابھی جتنا ادھر موومنٹ ہوا ہے آپ بلوچستان میں دیکھتے یہ والا سوال اس کے اندر ایک بندے کو دکھاؤ کوئی وزیر جا کے عوام کے سامنے کھڑا ہوا ہو. تو مالک صاحب بھی کہتے ہیں، وہ مولوی ہدایت اللہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں جتواتے ان کو جتواتے. صحیح بات ہے، ڈاکٹر مالک کو جتوانے کی ضرورت بھی نہیں. صحیح بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں کہتا ہوں مجھے جتوائے، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دیں. آپ یہ وہ کہتے ہیں نا ایک خالی کھوٹے سکوں کو جو ہے آگے نہ لائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پر ذمہ دار بھی عوام خود ہوں گے. پھر گورنمنٹ ان سے پوچھے، سختی سے پوچھے، بھئی آپ منتخب ہو کے آئے، اس میں کرپشن کیوں ہے، بد انتظامی کیوں ہے، بدامنی کیوں ہے، آپ ان کو رسپانسیبل کریں جس طرح انگریز کرتا تھا. اب تو چونکہ آپ کے اپنے مہرے ہیں، آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ دھندا چل رہا ہے. چلے ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، ابھی کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جو رولز ہیں جو اپلائی نہیں ہوتے ان اضلاع میں، جو باقی اب تو بلوچستان میرے خیال میں بہت زیادہ اپلائی ہو چکے ہیں. پہلے جو سب سے زیادہ تھا وہ اسلحے کا تھا، آرمز آرڈیننس تھا، وہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ یہاں پر ٹیکس دیتے تھے تو وہاں کے لوگ اس پر ٹیکس نہیں دیتے تھے اسلحے کے اوپر، ان کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت تھی. گاڑیوں کا ایکسائز والے کا بھی اس طرح کچھ ایسے رعایتیں تھیں، کچھ پرمٹس ملتے تھے، کچھ ڈی سی جو ہے کے پاس اختیارات تھے، کچھ اس طرح. اس کو اس وقت ڈی سی نہیں کہتے، اس کو پولیٹیکل ایجنٹ کہتے. جب وہ ایکسرسائز کرتا ہے ٹرائبل ایریا کے پاورز کو تو پھر وہ ادھر پولیٹیکل ایجنٹ بنتا ہے. اب تو میرے خیال میں تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں، سارے وہاں پہ اپلائی ہو گئے. یہ ویسے جو ٹرائبل بیلٹ ہے وہ کمپیریٹیولی پرسکون ہے امن و امان کے کانٹیکس کے اندر، جنرلی پرسکون ہے. مگر اب جو حالات سیاسی ہیں، سیاسی آ گئے ہیں تو اس کے اندر ٹربل ہے اس وقت. تو آگے پھر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی بی ایریاز کو ختم کیا، یہ کیا سرداری نظام کے خاتمے کی ہی کوئی کوشش ہے؟ کوئی ریاست کے ذہن میں کوئی خاکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم کو ختم کیا جائے اور بڑا مین سٹریم جو ہے اس سیکیورٹی کے ادارے بھی اور بیوروکریسی بھی بلوچستان کے اندر لایا جائے؟ شاید یہی ایک حل ہے بلوچستان کے مسئلے کا. دیکھیں جی، میں ایک عام آدمی ہوں اور تھوڑا بہت جو ہے طالب علم ہوں پڑھنے لکھنے کا، قانون کا. تو میں جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتا ہوں، یہ تو بس ایک نعرہ ہے، سرداری نظام ایک نعرہ ہے، جبکہ سردار کا وجود ہی نہیں. اگر ہے تو سرکار کی وجہ سے ہے. اگر اس سردار کو اپنے گھر میں چھوڑے، وہ سردار اپنے گھر میں نہیں جا سکتا ہے. جب وہ سردار اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو اس سردار سے کیا گلہ کرتے ہیں آپ؟ وہ سردار بھی ہے سرکار کی گود میں. اب ہم اس قبیلے کو کیوں وہ ذمہ دار قرار دے؟ وہ قبیلہ سردار کے پیچھے، قبیلہ تو سردار کے پیچھے نہیں ہے، وہ آپس میں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے، آپس میں کزن ایک دوسرے کے سرداری کو نہیں مانتے. اس وقت میرے نزدیک کوئی سردار ہے جس کے پیچھے پوری قوم بھی ہے، جس کو اپنے بھائیوں کا سپورٹ بھی ہے، جو کسی اور سردار میں نہیں ہے. وہ ایک سردار ہے جو نواب جنگیز مری، نواب خیر بخش مری کا بیٹا ہے، جس کو اس وقت وہ یونانیمس اپنے قبیلے کا سربراہ ہے. باقیوں پر ہر جگہ ڈسپیوٹ ہے، کسی کے خلاف بھائی کا شکایت ہے، کسی کے خلاف کزن کا شکایت ہے، کسی کے خلاف 4 بھائیوں کی شکایت ہے. مطلب یہ کسی کے خلاف قبیلے کی شکایت ہے. جو ایز اے قبائلی میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اس وقت بلوچستان میں جو انڈسپیوٹڈ ہے وہ نواب جنگیز مری ہے، کہ جو اس وقت بلوچستان میں قبائلی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، سیاسی لحاظ سے ہر ایک کی اپنی وابستگیاں ہیں جو میں سمجھا ہوں، کیونکہ میں جن کو جانتا ہوں ادھر ڈسپیوٹس ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ چنگیز مری صاحب کو غزین کا بھی ان کے اوپر اتفاق ہے، تو یہ فائدہ کیا ہوگا اس کا پاکستان کو، بلوچستان کو، اپنے ان کے علاقوں کے؟ لیکن میں اس کو پروموشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں اگر جب آپ لوگوں کو آزماتے ہیں، جب آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کو ضرورت سمجھا قبائلی نظام ہے، جس قبائلی نظام کے خلاف سرفراز بگٹی صاحب اور اپنے باقی ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے 22 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی میں ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر ان کی سربراہی میں نواب بگٹی کے پگڑی دستار کو ختم کیا. کہتا آج کے بعد نواب نہیں رہے گا. تو آج وہ اپنے نواب کے ماتحت، یہ جو چیف کا عہدہ ہوتا ہے نواب کے ماتحت ہوتا ہے. وہ جو مسوری قبیلہ ہے وہ چیف تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا جو تھا علی محمد صاحب، وہ چیف تھے. وہ چیف کا صرف اتنا ہوتا ہے ڈیکورم کہ سردار کے موجودگی میں وہ بلوچی حال لیتا ہے.
اور کوئی اس کا انتظام ہی نہیں ہے کہ ڈپٹی آرمی چیف ہے، جس طرح آرمی چیف ہو ایک ڈپٹی، اس طرح کا ڈپٹی نہیں ہوتا ہے. وہ صرف اس کو ایک تکریم حاصل ہے، تکریم عزت کی خاطر وہ بندہ حال لیتا ہے بس. وہ باقی اتھارٹی جو ہے نواب ہے سردار ہے اس کو حاصل ہوتی ہے. تو وہ اپنے صرف وہ حال لینے والے عہدے کو لینے کے لیے اپنے آپ کو اونچا کیا ہے. حال کے اوپر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو ان کو اگر آپ نے اتنا اونچا کیا ہے تو اس سینیریو میں تو اگر آپ نے کو سردار چاہیے، قبائلی نظام چاہیے، آپ کے پاس سردار اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے نواب جنگیز ہے، نواب اسلم رحسانی ہے، وہ بھی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. بے شک وہ اپنے بڑے بھائی نہیں تھے، اپنے والد کے بڑے بیٹے نہیں تھے، امین اللہ تھے، مگر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. تو نواب اسلم رحسانی بھی نوابوں میں شامل ہے، اور یہ نواب بھی ہے، باقی نواب بھی ہیں اچھے، ان کے کردار ہے. نواب ثناء اللہ کا بھی اچھا رول ہے، تو مقصیز کا بہت اچھا رول ہے. ان کا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ نے پازیٹیو نوابوں کو لینا ہے، ان سے کوئی مشورہ کرنا ہے اس وقت کہتے ہیں. یا کچھ لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی برے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے مسائل آپس کے مسائل ہیں جو باہر بیٹھ کے ہم اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں. لیکن ان سرداروں کو تو جو پہاڑوں پہ وہ نہیں مانتے. پہاڑوں پر تو کوئی سردار نہیں ہے. حقیقت بتاؤں آپ کو، ابھی جو سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکا، یہ میں اپنی بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں نے 6 فروری 2006 میں یہ بات کہی تھی سینٹ میں، جب ہمارا کلوزنگ سیشن تھا، جب میرا سینٹ سے ممبرشپ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا تھا. تو اس کے اندر ہم نے تقریر کی، یہی بتایا تھا کہ جناب آج وقت ہے آپ بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں. آج اگر بات نہیں کریں گے تو آپ کا سردار نواب بگٹی مری مینگل کو آپ جو مرضی ٹریٹ کریں، مگر اس کے بعد آپ کو کوئی سردار مری بگٹی خیر بخش مری نہیں ملے گا. اور عام آدمی آئیں گے، اور عام آدمی آپ کو پہچانے کے بھی نہیں، اور ہم لوگ ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو نتیجہ وہی ہوا. آج 20 سال کے بعد وہی پوزیشن ہے کہ ہم سب لوگ سیاسی لوگ ہیں، سردار ہیں، سب ریلیونٹ ہو گئے. اب جو فیلڈ ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں ہے. جس کا مطلب کہ سردار کا تو بالکل کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، نہ وہ صلح کرا سکتا ہے، نہ مذاکرات کروا سکتا ہے. بالکل. تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو ختم کریں اس کو. ہم نے کب کہا اس کو رکھیں؟ حکومت نے خود رکھا ہوا ہے، اپنے ایوانوں میں خود بٹھایا ہوا ہے. اگر آپ نے حال لینے والے بندے رکھنے تو میں نے آپ کو بتایا 3-4 سردار ہیں، ان سے کنسلٹیشن کریں، وہ آپ کو بہتر سولوشن دے سکتے ہیں. ریاست کا جو پہلے ایک زمانے میں اے جی جی ہوتا تھا، تو اے جی جی جو ہے وہ سفر کرتا تھا اونٹوں کے اوپر، اور ڈیرا بگٹی بھی جاتا تھا، وہ جو ہے نواب مری کے پاس کولو اور میوند بھی جاتا تھا، اور وہ سردار مینگل کے پاس وڈ بھی جاتا تھا. اتنا امن بھی تھا اور اتنا ان کا کانفیڈنس بھی تھا. آج تو ہمارے ڈپٹی کمشنر کہیں باہر نہیں نکلتا ہے، وہ اپنے خوف سے سردار کے نام کے پیچھے چھپتے ہیں. وہ سردار ڈی سی کا پھر وہ لیتا ہے، تحفظ لیتا ہے، مجھے گارڈ دے دو. اپنے قبیلے پر بھروسہ نہیں ہے، گارڈوں کے ذریعے وہ پھرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں سردار وہی ہے جو اپنے گھر میں اکیلے چلا جائے، افسر وہ ہے جو بغیر گارڈ کے چلا جائے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کنٹرول آپ کا نہیں ہے. تو اس کا تو یہ مطلب یہ ہو کہ ریاست نے کسی نہ کسی فارم کے اندر سرداری نظام کو رکھا ہوا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس بڑے بااعتماد لوگ ہیں بلوچستان میں جن پہ وہ بھروسہ کر سکتی ہے ریاست، اسی لیے اس کی کسی نہ کسی فارم کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے. گزارش ان لوگوں پر اگر بھروسہ کرتی ہے واقعی ریاست، تو ان کو استعمال بھی کرے نا، ان کو ریاست کے معاملات میں انوالو کرے. فرض کرو گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تو ان میں سے بنا دیں. آپ نے اتھارٹی دینی ہے، کیبنٹ بنانی ہے، ان کو بنا دیں. تو ابھی بھی تو سردار ہی ہے. تو ان کا افیکٹ نہیں آ رہا ہے، 1.5 سال ہو گیا، کیا افیکٹ ہے؟ الٹا رزلٹ آ رہا ہے نا. میرا کوئی سرفراز ذاتی معاملہ نہیں ہے، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ظاہرہ میں علاقے میں رہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میرا احترام کرتا ہے، میں ان کا کرتا ہوں. مگر گراؤنڈ ریئلٹیز تو ایسا ہی ہے نا. جب گراؤنڈ ریئلٹیز میں کوئی آؤٹ کم نہیں آ رہا ہے تو آپ کے اپنے ہی لوگ اسمبلی کے اندر ایسے لوگ ہیں، ان کو ساتھ بات چیت کریں، ان کو لے آئیں. لیکن میں نہیں کہتا وزیر اعلیٰ بنے، بیٹھ کر مشورہ کریں کہ سچویشن کو کیسے کمپیٹ کیا جا سکتا ہے. چلے وہ تو ہے، لیکن آپ کے دوست ہیں وزیر اعلیٰ، تو ایک طرف سرداری نظام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پورے عسکری ادارے بھی کرتے ہیں، یہ انہی کے ظاہر ہے کہ بہت قریب ہے ان اداروں کے، اور یہ خود ہی پھر ایک نیا ضلع بناتے ہیں والد صاحب کے نام پہ، اس کا نام رکھتے ہیں، پھر پگڑی بھی پہنتے ہیں. یہ تو سارے وہی کام سرداروں والے کر رہے ہیں اور ہیں اینٹی سردار. دیکھیں میں سیاسی بات نہیں کروں گا، انتظامی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس ضلع کا بنا ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پیسے کے لحاظ سے بوجھ ہے، مگر وائبل ہے. وائبل اس لیے کہ یہ ڈیرا بگٹی سے بہت دور ہے. ٹھیک.
یہ قدرتی طور پر یہ پہلے چونکہ قبیلے کا ہے تو قبیلے کے حوالے سے ڈیرہ بگٹی میں شامل تھا، مگر اس کا ضلع بننا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ برا نہیں ہے انتظامی لحاظ سے، کیونکہ حقیقت پسندی سے کام لیا جائے. میں کوئی سرفراز کے خلاف نہیں ہوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وہ ضلع بننا جو ہے یا تو وہ بارکھان کے ساتھ لگا دیے جائے وہ ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے مگر وہ بارکھان میں آپس میں لگ نہیں سکتے تو اس کا الگ ہی بنتا تھا وائبل. تو اچھا کیا میں سمجھتا ہوں. ایک کانسٹیٹوینسی بھی چاہیے. وہ ادھر تو پھر عبد الرحمان کے تران گھسنے نہیں دیں گے. نہیں اس کا اپنا کا ایک سیٹ ان کو بھی دے دیا جا سکتا ہے. بگٹی کا الگ سیٹ دے دیں، دوسروں کا ان کا مسوریوں کا الگ سیٹ ہو جائے، کون سا کی فرق پڑتا ہے. اچھا چلے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے نا وہ پرانا نظام چل رہا ہے. تو ایک سرداری نظام پہ آخری بات، جو پہاڑ والے ہیں سرداری نظام کو ریاست کا ہی ایک انسٹیٹیوشن اب سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو جد و جہد ریاست کے خلاف ہے اور وہ سیم اسی لیول کے سرداری نظام کے خلاف ہے. اسی طرح کا کچھ آرگومنٹ ہے ان کا. دیکھیں جو پہاڑ کی صحیح نمائندگی اگر کر سکتا تھا یا اس کا وائس تھا، میں نہیں کہتا ہوں مزاحمت کاری کا، ایک اپنے ویژن کا ہے. ہم تو اس کو اس طرح لیتے ہیں ایز اے بلوچ کہ بلوچ کی شناخت کی بقا کے لیے، وسائل کے دستیابی، ان کے تحفظ کے لیے اگر کوئی سائل وسائل کے لیے صحیح بات کرتا تھا، میرے نزدیک وہ 3 سرداروں میں نواب ریحسانی بھی شامل ہے اس وقت جو شہید اور فوت ہو گئے. نواب بگٹی تھے، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل. تو جو نواب خیر بخش مری کا انٹلیکچوئل ویژن یہی تھا کہ سردار کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں، یہ جو کچھ بھی جد و جہد ہے عوام کا ہے. آپ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کون سا سردار ہے جو پہاڑ پر ہے اور وہ سرداری نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ سرداری نظام کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شناخت کو خطرہ ہے، مجھے ایز اے بلوچ سروائیو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ ان کا ویژن ہے، ورژن ہے. میں کوئی ان کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، مگر ایشوز کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں ایشو سردار کا نہیں ہے. نہ پہاڑ میں کوئی ایسا سردار ہے جو یہ بات کر رہا ہے، نہ سرداروں کا پہاڑ سے پہلے کوئی کلیم تھا. سردار عطا اللہ کا بھی یہ کلیم نہیں تھا یہ میرے مینگلوں کی جنگ ہے، نہ نواب مری کا یہ تھا کہ میرے مریوں کا جنگ ہے. وہ تو کہتے تھے ہم بلوچ کا شناخت رائٹ اور رانگ، میں ضروری کو اس کی حمایت کروں یا مخالفت کروں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کے اندر جو ہے پیچھے یا دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمارے وسائل کو اب ان کے اپنی زبان میں جو کچھ بھی ہے وسائل ہمارے اس کے اوپر ہمیں اٹارمی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس پر بات ہوتی تھی. سرداری نظام از نتھنگ میرے نزدیک. چلے یہ ایرلیونٹ ہے، اس کو بلا وجہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ آرگومنٹ ہے ادھر نیریٹو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے. اس پر آپ 100 سال بھی لگیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ صحیح کہ تیر بہدف نہیں ہوگا، پھر اس کا مطلب ٹارگٹ کو اٹیک نہیں کر سکتے. کیونکہ ہر دفعہ بات شروع ہوتی ہے بلوچستان کی، وہ پھر لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے غلط پرسیپشن دیتے ہیں کہ سرداری نظام اس کو حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. آپ کو میں ابھی کیا گنوں، آپ کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ میں اپنے قبیلے کا کہہ رہا ہوں، کسی اور کا کوئی قبیلہ جو ہے مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو ٹھیک ہے آدمی مان جاتے ہیں، مگر ایز اے ہول ابھی تعلیم آ گیا ہے، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لیکن اب آنکھیں بند کر کے لوگ نہیں چلتے. ایک بات تو آپ نے مان لی ہے کہ ان کی ریاست کے لیے کوئی افادیت ہے. جو بھی بچا کچھ سرداری نظام ہے اس کی افادیت ریاست کے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ بات چیت کریں، ان کو بٹھائیں، جو آج بھی سرکار کے ساتھ ہی، ان میں سے کوئی مخالف کوئی بھی نہیں ہے. سب اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس سسٹم کے ساتھ موجود ہیں. صرف آپ کو پریورٹیز طے کرنی ہے کہ اس پریورٹی میں کس کو کون سا مقام دیا جائے، بس یہ. تو اب آتے ہیں وہ بڑا اہم سوال حال احوال کا. تو یہ بلوچ جو سماج ہے اس میں یہ اس کا کتنا بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ، اس کا ذرا یہ پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس کی. اچھا دیکھیں نا، یہ شاید باقی جگہوں پر نہیں ہے، بلوچ میں بہت اہم ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کے دل کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے دل کی بات کو، حقیقت کو. حال ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. اب آپ ویسے ہی کسی سے گپ شپ لگائیں تو 4 باتیں اپنی طرف سے کہے گا. جب وہ حال بتائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر سے چلا ہے تو اس نے کیا دیکھا ہے راستے میں، اور علاقے میں کیا صورتحال تھی. کہیں بارش تھی، کہیں پر لڑائی تھا، کہیں پر کوئی جھگڑا تھا، کہیں کسی کا فیملی ڈسپیوٹ ہے، کہیں فصل اچھا ہوا ہے، کہیں نہیں ہوا ہے، کہیں بارشیں ہوئی ہیں، کہیں نہیں ہوئی. یہ تمام حقائق اگلا جو اس سے حال لیتا ہے اس کو بتاتا ہے. اس طریقے سے سماج میں بھی
اگر بلوچ کے جو سائیکی میں حال ہے اس کے اندر کی بات کو نکالنا ہے، ابھارنا ہے، اس کے حقائق کو جاننا ہے، تو وہ حال کا ایک تو روایتی ہے، ایک ویسے اگر آپ کہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کو بھی آپ حال کہہ سکتے ہیں، اس سیاسی ڈائلاگ کے اندر اس کا حال لے دل کا، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کی کیا مسائل ہیں، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کی پہلے کیا شکایات ہیں، اس کی پوری بات سنیں بات سنیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے یہ حال لینا ہے اس کا، اور جب آپ پوری بات لے لیں تو پھر آپ اپنی پوری بات بتائیں. بالکل. یہ تو بگٹی صاحب کا دو جب طرفہ ڈائلاگ چل رہا تھا بالکل چوری شجاعت کے ساتھ، تو بگٹی صاحب کہتے تھے بار بار کہ اگر آپ نے انہی سے پوچھنا ہے تو پھر یہ تو بالکل بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بھی کوئی 76 سال کی تاریخ میں آج تک ریاست نے بلوچ کا حال لیا ہے، اپنا حال دیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ان کو یہ سبق دیا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے. اب ابھی 1000 سال تک لڑنے کا جو لفظ ہے یہ تو پٹ چکا ہے معذرت کے ساتھ. اس کے بعد یہ بات بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ میں کی تھی، اور اس کے 3 دن بعد پاکستان کا ملک جو آدھا رہ گیا، بنگال جو الگ ہو گیا. تو کیا آپ یہ میسج دینا چاہتے کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور اس کے بعد بلوچستان کو پھینک دیں گے جیسے بنگال کو؟ کبھی نہیں. بلوچستان کی علیحدگی کا راستہ ہم اس طریقے سے نہیں جانے دیں گے کہ آپ کسی کو ماریں اور اس کے پاکستان زندہ باد کہے گا. خدا کے لیے لڑنے کی بات نہ کریں، محبت کی بات کریں. آپ یہ کہیں گے جی ہم 1000 سال تک نہیں، تا حیات ساتھ رہیں گے، ہم تا حیات ایک دوسرے کی پرورش کریں گے، ہم تا حیات ریاست ایک ماں جیسی کا سلوک کریں گے. اس سے پھر لوگ قریب آتے ہیں. آپ کہیں گے ماروں گا تو پھر آپ یا تو چھپ جائے گا یا آپ کو بھی مارے گا. آپ سے بات تو نہیں کرے گا، آپ سے حال وال تو نہیں دے گا اپنا. آپ پہلے ہی کہہ رہے ہو میں تو لڑوں گا آپ سے. بھائی کون لڑا ہے آج تک؟ کوئی کسی قبیلے کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے. جس صاحب نے یہ بات کی ہے وہ اپنے قبیلے کے اندر 1000 سال لڑنے کی بات نہیں کر سکتا. وہاں بھی جا کر صلح صفائی کی بات کرتا ہے نا. قبیلے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے جرگے کے ذریعے مسائل کو، معاملات کو سلجھایا جائے. جب آپ کے قبیلے کا موٹو یہی ہے، آپ ریاست کا موٹو یہ رکھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے. کیا انڈیا ہے جس کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ تو وہ مجھے لڑنا ہے کشمیر میں لڑیں. ہمارے پاس ایک موقع ہے کیونکہ اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے. آج کشمیر پہ اعلان کر دے سرکار، شاید سارے بلوچ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں. آپ بلوچ کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ لڑوں. بس وہ آپ کی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بلوچ کے ساتھ سیاسی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پوری کھل کے بات ہونی چاہیے. تب ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی بات پوری سنی جائے اور اپنی بات بھی چھپائی نہ جائے اور مکمل بتائی جائے، تو بلوچ کے دل اور دماغ کو جیتا جا سکتا ہے. تو یہ آپ چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ابھی تک ریاست پاکستان نے اپلائی نہیں کی بلوچستان میں. تو اس کو کا کوئی پولیٹیکل فریم ورک بن سکتا ہے یا نہیں، یہ تو ہم کسی پولیٹیکل سائنس کے استاد سے پوچھیں گے. لیکن مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. آپ چائے پی رہے ہیں تو وہ لطیفہ کیا، علی بابا تاج ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، پروفیسر. تو ان کے ہزارہ، تو ان کے ایک عزیز ہے وہ مچھ کی کان میں کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اس کا بلوچ دوست چھٹی پہ گیا، کچھ دن کے بعد آیا تو اس نے کہا ہمیں حال دو. تو اس نے حال دیا کہ میں گیا اور یہ دیکھا، وہاں پہ یہ ہوا. تو کافی لمبا حال ہوا. تو اچانک وہ چھٹی ختم ہو گئی تو وہ اٹھ کے کام کرنا لگ گیا. کہتے شام کو وہ بندہ پورے اپنے قبیلے کو اٹھا کے، قبیلے سے میرا دوستوں کو لے کے آ گیا کہ اس نے آج تو میں نا، ہم نے اس کو پوچھیں گے، اس کو ماریں گے. اوکے کیوں؟ اس نے کہا جی اس نے میرا حال لیا، اپنا دیا نہیں. صحیح ہے بالکل. تو اس لیے ریاست کو اپنا حال بھی دینا پڑے گا ان کے لیے. تو لیکن ابھی کیا حال بھی لینا پڑے گا، بھی دینا ہوگا. ایک دوسرے سے بات چیت، رواداری کے ساتھ جو ہے بات چیت ہونا چاہیے. ہم دشمن نہیں ہیں. دیکھو ان میں سے جو بھی آپ اس کو جو بھی نام دیں، میں تو چونکہ سیاسی کارکن بھی ہوں اور ادھر پرامن علاقے میں رہتا ہوں اور وکیل ہوں اور آئین قانون پر یقین رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کو جو نام بھی دیں، اس کو آپ کہیں گے یہ مزاحمت کار ہے، آپ اس کو کہیں دہشت گرد ہے، مگر اس کے جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. وہ اپنے شناختی کارڈ کو اپنا تحفظ سمجھتا ہے. یعنی وہ شخص اپنے شناختی کارڈ کو تحفظ سمجھ کے جیب میں رکھتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ غدار ہے، یہ دہشت گرد ہے. یار اس نے بیچارے نے اپنے آپ کو تو پاکستانی سمجھا ہوا ہے. اب وہ اس نے کس کے کہنے پر غلط کام کیا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر یہ تو حقیقت ہے. اس کی شناخت پاکستان ہے، اس کا شناخت انڈیا نہیں ہے. چلے آپ اس کو کسی طریقے سے انگیج کریں. بالکل.
وہ تو ہم پہلے بات کی تھی انگیج کرنے کے طریقوں کے اوپر، لیکن ریاست کا موڈ تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی انگیج کرے گی، بات چیت کی طرف جائے گی. تو اصل میں ریاست کی پالیسی ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے اصل میں وہ چاہتی کیا ہے؟ اصل میں ایک دفعہ تو ریاست کا ڈیفینیشن ٹی وی پہ بتانا بڑا مشکل ہے اچھا نہیں، اچھا کہ ریاست کون ہے. اسٹیبلشمنٹ بتا دیں. ٹھیک ہے نا، حکومت بھی ریاست نہیں ہے، ڈی سی بھی ریاست نہیں ہے، چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے، تو کون ہے؟ تو جو ہیں، تو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہیں. حالانکہ ریاست اور وہ ادارے الگ الگ ہیں. ریاست سب کا ہے، بالکل. ادارے اس کے محافظ ہو سکتے ہیں ریاست کے، مگر ریاست کے مالک نہیں ہو سکتے. اب یہی کنسپشن مس کنسپشن ہے کہ ریاست کو لوگ اپنا کہتے ہیں گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. جب وہ آپ کی لونڈی اگر آپ کا دشمن ہوگا تو لوگ پھر اس کو آپ کے خلاف ہوں گے. بس اصل میں تو وہ ریاست کے خلاف سمجھا جائے گا. حالانکہ میرے نزدیک ریاست کے خلاف کوئی نہیں ہے. افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اس کو مل بیٹھ کے حل کیا جائے. ریاست کو متنازع نہ بنایا جائے. ریاست کو متنازع، کیونکہ ریاست ایک سرزمین ہے. ایک کہتے ہیں ماں ہے جو دودھ دیتا ہے، تو دودھ دینے والی ماں کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پاکستان نے ہم سب کو دودھ دیا اور دے رہا ہے. اور اگر کہیں پر ایسی شکایتیں ہیں اور جینوئن شکایتیں ہیں، ان کو بیٹھ کر حل کیا جائے. مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دنیا میں کئی ڈسپیوٹس ہیں جو حل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ اتنا بڑا پیچیدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حل نہ کر سکیں. صرف انا کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے انا کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی اس کا وایا میڈیا نکالیں. تو لیکن میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ ریاست کی پالیسی ہے کیا؟ وہ چاہتی کیا ہے لیکن میں تو ریاست میں نہیں ہوں، لیکن آپ ریاست کو کا لگتا ہے کہ شہری ہوں، ریاست کا منتظم نہیں ہوں. مگر لیکن آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی رہے، حکومت میں بھی رہے، وکیل بھی ہیں، ان کی وکلا کی تنظیم کے سربراہ بھی رہے، پاکستان کے سب سے بڑی تنظیم کے آپ کے کئی حوالے ہیں نا. تو آپ کو لگتا کیا ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ریاست چاہتی کیا ہے بلوچستان میں؟ سر دیکھیں، جب بھی ہم سے جہاں بھی جس سطح پر بھی بات ہوئی ہے، یقین کریں مجھے مایوسی نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، میں جس سطح بات ہوئی بڑے بہتر طریقے میں بات ہوئی، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں. میں ٹاپ لیول کی اگر بات نہیں کروں تو سیکنڈ لیول پہ مجھے پتہ ہے بات ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے. اور تقریباً ان کا حل ایک لحاظ سے یہی سمجھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. بعض اوقات امپیڈیمنٹ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس کو کیسے وہ ڈسپوز آف کرے. یہ بھی ان کے لیے ایک برڈن بن گیا ہے، جن کو ابھی تک ہم نے پال کے رکھا ہوا ہے ان کو کیسے ہم کریں. اب وہ نہیں، مجھے واقعی نہیں، یہ تو مذاق میں میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی مذاق میں کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ جو ہم نے برڈن پالا ہوا ہے ان کو کیسے ڈسپوز آف کریں. دیکھیں اگر ان کا عمران خان کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، یہ کس بات کی بولی ہے؟ ورنہ میرے نزدیک ریاست کے جو بھی ادارے ہیں ان میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے. باوجود اس کو جو اقدامات ہو رہے ہیں، اختلاف اس سے کیا جا سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں ان کو اندر شعور نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں. تو ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی کہی ہے بات کہ جی ہم سے بات چیت ہوئی ہے. میں بھی کہہ سکتا ہوں بیک ڈور میں نے بھی بات کی ہے. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے اندر کوئی بدنیتی ہے. نیت سب کا ہے مگر عمل نہیں ہو رہا ہے. اب یہ عمل کب ہوگا وہ پتہ نہیں. چلیں تو اب ریاست کو سمجھ آ رہی ہے، صحیح چل رہی ہے کہ نہیں. یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں، بگٹی صاحب کہ 1 فروری سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم نے ایک قانون میں آئینی ترمیم کر دی ہے انسداد دہشت گردی کی. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لا کے کو پریکٹس کرتے ہیں، یہ کتنا گہرا ہے اس ریزولوشن کے اندر پورا بلوچستان کے ایشو کو مسنگ پرسن؟ دیکھیں، مسنگ پرسن کے معاملات سب سے زیادہ الحمدللہ میں نے اٹھائے. ٹھیک. جب میں وکیل تھا، یہ 90 سے شروع ہوا، پھر یہ 2000 کے بعد جو ہے بڑھتا گیا. تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ اتنا نہیں تھا. اس وقت لوگ اٹھاتے تھے، سال 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے تھے، اور کئیوں کو ہم ہائی کورٹ میں کیس کر کے ایون دین ڈاکٹر علا نظر بھی جو ہے مسنگ پرسن میں شامل تھا، ہم نے اس کی پٹیشن کی، وہ بندہ بھی رہا ہو گیا. اس طرح ڈیرہ بگٹی میں کئی لوگ ہوتے تھے جو مسنگ ہوئے اور بعد میں ریٹ کرنے سے واپس آ گئے.
یہ 2009 کے بعد جو ہے مسنگ پرسن ایسے ڈمپ ہوئے کہ آج تک وہ واپس نہیں آ رہے. کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے. معذرت کے ساتھ اس میں جو میرے نزدیک عدلیہ نے جو ہے مس ہینڈل کیا ایشو کو. اچھا ٹھیک. میں واضح طور پر آن ریکارڈ کہتا ہوں، میرے ساتھ میں اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھا، آصف یاسین صاحب میجر لیفٹیننٹ جنرل تھے، ڈیفینس کے سیکریٹری تھے. اس سے ہماری بات چیت ہوتی تھی کہ بھائی کوئی راستہ کچھ. یقین کریں ہر وقت پیشیاں ہوتی تھی سپریم کورٹ میں، وہ ہر پیشی پہ 10 بندے جو ہے کہیں نہ کہیں سے دیتے تھے کہ یہ لو. اور میرے اپنے ہاتھوں سے میں کھل کے کہوں، وہ جہاں جہاں تھے وہاں سے ہم لوگ لے کے آتے تھے اور کورٹ میں کہتے یہ 10 بندے آ گئے. تو بڑی خوشی ہوتی تھی، لوگ بھی خوش ہوتے تھے. مگر عدالتوں نے مس ہینڈل کیا. یہ جی کہاں سے آئے، کس نے دیے، ایفیڈیوٹ دو، یہ کرو. یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی چارج کر رہے. جب سے انہوں نے یہ غلط پالیسی اپنائی تو اس کے بعد جو بندے زندہ آنے کی بجائے ان کی لاشیں آنے لگی. یہ مس ہینڈل کیا میں سمجھتا ہوں جوڈیشری نے. آرمی کی طرف سے بدنیتی نہیں تھی اس حد تک کہ لوگوں کو زندہ چھوڑا جائے. میں بتا رہا ہوں 2000 سے لے کے 2009 تک، یہ 2000 سے ایشو شروع ہوئے مشرف کے دور سے، اور 2009 تک جو ہے کوئی بندہ مسنگ جو ہے مارا نہیں گیا. چلے اس وقت تو عدلیہ بڑی زور آور تھی. عدلیہ سے نہیں ہوا نا، میں تو کہتا ہوں یہ آرمی والے خود چھوڑتے تھے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، خدا کے سامنے گواہی دینی ہے. آصف یاسین آن ریکارڈ ہے، اس نے ایک پیشے کے اوپر 10 مری تھے، وہ کوئٹہ سے اٹھائے گئے تھے اور ان کو واپس کر دیا. لیکن آج کے عدلیہ کے سامنے تو آج کا عدلیہ نے، اس وقت عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا اور ایون دین انہوں نے کہا جی ہم آرمی چیف کو نوٹس کرتے ہیں. کیانی کو کیا، اس وقت راجہ پرویز اشرف تھے وزیر اعظم، اس کو کیا اور ان کو ہم ایفیڈیوٹ دیں. وہ غلط ٹریک پہ لے گیا جس سے نتیجہ یہ ہوا میرے نزدیک. اب میں کھل کے بتاؤں ان کو کیا وہ ہوا کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا خود. اب میں شک کر رہا ہوں پھر سیویلینز کے ہاتھوں میں دے دیا، جس کو کہتے ہیں ڈیتھ اسکواڈ. بالکل. پھر معاملہ ڈیتھ اسکواڈ کے پیچھے چلا گیا. یہ لوگ الفیہ بیان دے دیتے ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ صحیح کہتے ہیں. وہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ان کو سبلیٹ کر دیا اس سسٹم کو. بالکل. تو یہ عدلیہ کی وجہ سے ہوا، آرمی کی بدنیتی سے نہیں ہوا. آرمی نے اپنے انتظامی لحاظ سے جو کچھ کیا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے مگر میرے نزدیک 2009 تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے 2009 میں جب یہ جوڈیشری بحال ہوئی ہے. اس میں ڈاکٹر غلام محمد، شیر محمد اور ایک ہمارے لالا منیر، ان کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا پہلا 2009. یہ بھی جوڈیشری کی وجہ سے. آرمی نے یہ کام جوڈیشری کی مدد سے کیا ہے، خود سے نہیں کیا ہے. جب تک جوڈیشری کا پنجہ نہیں لگا تھا آرمی کو، اس وقت تک آرمی خود سے کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی. مگر بعد میں اب شروع ہے، پتہ نہیں کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ڈیتھ اسکواڈ کر رہے، آرمی کرے. چلے ابھی تو انہیں متبادل کر. لیکن آج کی عدلیہ اتنی زور آور نہیں ہے، پہلے تو تھی. اب اگر اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی کے ادارے چاہیں تو یہ والا دوبارہ وہی طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے کہ آئیں پیش کریں. اب تو ان سے کوئی نہیں مانگے گا ایفیڈیوٹ، کوئی نہیں پوچھے گا. سر وہ کہتے ہیں وین دیر از اے ول دیر از اے وے. کرنا چاہیں تو کر سکتے. اب میں الزام بھی نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ میں ایڈوکیٹ جنرل رہا، مجھے بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے. فار اگینسٹ باتیں ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں ریاست سب کچھ کر سکتی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ صدر اختر مینگل کے کمیٹی ایک بنی مسنگ پرسن کے لیے، انہوں نے یہ بات کہی. رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی. اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہی کہ جی ہم لوگوں کو قانون کے حوالے کریں گے. وہ انہوں نے خود کہی ہے تو آج بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے ان کو کرنا ہے جو ریاست کا غم رکھتے ہیں. ہمارے جو زیادہ لوگ ہیں سیاسی، وہ ریاست کے خون سے دلچسپی رکھتے ہیں، ریاست کی بقا سے نہیں. خون سے مراد اس سے کرپشن کرو اور لوٹو اور پھوٹو مشاہد حسن کے بقول. معذرت کے ساتھ جو ہمارا سیاسی سسٹم ہے ان کو ریاست کا غم نہیں ہے، اپنے پیسوں کا تجوری کا غم ہے. اس بھیڑیوں سے جان چھڑائیں اور ریاست کو ریاستی سطح پر ایک ماں کا درجہ دیں تاکہ ہر ایک اس سے محبت کرے. بالکل. عمران خان بھی کرے، نواز شریف بھی کرے، بگٹی بھی کرے، مری بھی کرے، مینگل بھی کرے. اگر ہم ادھر رہتے ہیں کیوں نہیں اکٹھے ہو کر ہم رہ سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بیان ہے کہ 1 فروری کے بعد مسنگ پرسنز ایشو حل ہو جائے گا، ایک آئینی ترمیم جو کی ہے انہوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ آپ مجھے ان سے کیوں لڑاتے ہیں؟ لڑانے نہیں میں چاہتا، ساری باتیں تفصیل سے بتائیے، قانون کے ماہر کے آپ ان کو مجھے کیوں چلے ان کی باتوں کی کوئی معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ ضرور ہے، ان کی باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں نا معذرت کے ساتھ. اب ایسی باتیں جس کا کوئی بیس ہی نہ ہو. قانون جو مرضی تبدیل کرے مگر حل تو نہیں ہوا نا. آئین تو کوئی ایسا نہیں ہے پکڑ کے کسی کو لائے گا.
آپ کا ول ہے, گورنمنٹ کا ول ہے, کرے. اس کو کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود لائے. اگر اس کو سمجھتا ہے اس کے پاس ہے تو لائے, اگر اس کے پاس نہیں ہے, جیسے ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کسی شخص کا, وہ ابھی بھی زندہ ہے, اس کے بارے میں کہ مسنگ پرسن, بعد میں پتا چلا وہ افغانستان میں, اس کے ویڈیو آ گئے. اگر وہ عدالت میں پیش ہوئے کہ جناب یہ دو گے تو افغانستان میں ہے, تو گزارش ہے اگر ریاست کے پاس ایسے ثبوت ہیں یہ بندہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے, یہ کسی اور جگہ پر ہے, وہ ثبوت لا کر دے دے, اور جو ان کے پاس ہے وہ واپس کر دے, تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. کوئی شک نہیں ہے, آئینی ترمیم کے محتاجی کیوں ہے آپ کو؟ بالکل. تو بس آخری سوال آپ سے, ابھی بی ایریاز ختم ہو گئے, پولیس آ جائے گی, نئے انتظامی یونٹ بن رہے ہیں پورے بلوچستان میں, یہ کس قسم کی ریفارمز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہیں پہ؟ کیونکہ اپریہنشن ہے کہ شاید کوئی نئے صوبے کی طرف, صوبے کو توڑنے کی طرف جو ہے گریجولی ریاست جا رہی. دیکھیں رانا صاحب, ہم پاکستان بہت تجربے کر چکے ہیں, کچھ ہم سے پہلے جو ہماری یادداشت سے پہلے ہیں, کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں 1 یونٹ کا بھی تجربہ کیا گیا, سب کو ایک بنایا گیا. مشرقی مغرب کتنا بڑا خلفشار ہوا, مشرقی پاکستان میں گھٹن محسوس کیا گیا, اور مغربی پاکستان کی بالادستی ہوئی, اور ہم نے خود ریاست نے اس کو توڑ کر 4 جگہوں پہ تقسیم کیا, اور اس کو کہا کہ یعنی اس کو صوبوں کو الگ کیا جائے. تو کہتے 1 یونٹ کو توڑا جائے, وہ نہ قبول ہوا. اب جب ہم نے ریاست نے خود یہ بنا دیا اس طرح, اب پھر جو ہے صوبوں کو کمزور کر کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کو مضبوط کر رہے ہیں. مرکز کو مضبوط کرنے کا مطلب 1 یونٹ کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں غیر اعلانیہ طور پر. آپ لوگوں کو پر ٹرسٹ کریں. یہ بلوچستان گورن ہو رہا تھا پہلے, آج سے پہلے جو جس وقت پریشانی ہے 2006 کے بعد, اس سے پہلے تو سموتھلی چل رہا تھا. اب وہ حالات پیدا کریں جس سے معاملات سموتھلی چلیں, ان کو توڑنے سے, ان کے بد اعتمادیاں پیدا کرنے سے. جس طرح 1 یونٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوا, اس طرح صوبوں کے بنانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اعتماد کی بحالی سے مسئلہ حل ہوگا. باقی جہاں تک یہ انتظامی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ضلع بن رہے ہیں, ڈویژن بن رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے, کیونکہ مختلف قبائل مختلف ضلعوں میں وہ اپنے علاقوں میں خوش ہیں, دوسرے کسی کو شامل کریں گے, ٹرائبل کنفلکٹس آئیں گے. میں سمجھتا ہوں جو اس وقت موجودہ ڈویژنز ہیں وہ اپنی جگہ پر بہتر ہیں, ورکیبل ہیں. اس میں کوئی ایسا ڈویژن نہیں ہے جو ورکیبل نہ ہو, تو ان کو میں سمجھتا ہوں نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے. یہ جو بہت زیادہ تجربات کیے جا رہے ہیں اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. تو یہ ڈویژن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربات 6-7 ڈویژن موجود ہیں, مزید انتظامی بوجھ بھی پڑے گا, پیسے خرچ ہوں گے, زیادہ لوگوں کے مسائل بڑھیں گے, حل تو نہیں ہوں گے. ہاں اگر کوئی ضلع دور ہے, کسی کے ساتھ نزدیک ملتا ہے, انتظامی لحاظ سے اس کو جوڑنے میں مسئلہ نہیں ہے. مگر اب جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک قبائلی خلفشار پیدا کریں. بس کرو, ایک قبیلہ کہتا ہے میں سبی میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ اس کو سبی میں ڈال رہے ہیں. ایک قبیلہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نئے ڈویژن سلیمان, پتہ نہیں کون سا, کوئی سلیمان نہیں جانا چاہتے, زبردستی تھوپ رہے. ایک ضلع کہتے ہیں جی ہم اس کو ڈیرہ بگٹی کو کہیں اور شامل کر رہے ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی کہیں اور جائے, ہماری شناخت ختم ہو, تو ان کو اپنی جگہوں پر رہنے دے, کون سا قیامت آئے گا. یہ نئے نئے تجربے نہ کریں میرے نزدیک. اور جہاں تک بی اور پولیس کی بات ہے, انتظامی لحاظ سے اس کا کوئی اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے. اسلحہ لیوی سے بھی لوٹا جاتا تھا, آج پولیس سے بھی اسلحہ لوٹا جا رہا ہے. تھانے جو ہے پولیس کے بھی, لیویز کے بھی قبضے ہوتے تھے, آج پولیس کے بھی ہو رہے ہیں. وہ تو ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, بی اور اے کی خرابی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بی کی خرابیاں ہیں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, مگر وہ ایک قبائلی شناخت ہے, اس شناخت کا فائدہ اٹھائیں. ان لوگوں کو رسپانسبل بنائیں جو اپنے علاقے سے آپ کو خبریں دیں, آپ کے اپنے علاقے کا تحفظ کریں, ان کو اسٹرینتھن کریں. بجائے اس کے اگر پولیس میں کریں گے تو ادھر سے جو ہے قلعہ سیف اللہ والے کو آپ خاران میں لگائیں گے, اس کو راستوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا. لیویز والا وہاں کا مقامی ہے, وہاں کے حال حوال واقعہ جانتا ہے, اس کو آپ اسٹرینتھن کریں گے, شاید بہتر آئے گا. بہتری میں پیدا کرنے میں, ڈسپلن کو قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ایک آپ نے یونیورسل ٹروتھ بنا دیا, لیویز خراب ہے, پولیس صحیح ہے. پولیس کے بھی اچھائی سامنے آ گئی ہے, کس حد تک اسٹرینتھن ہوئی ہے یا کس حد تک مزاحمت کر سکتی ہے. کوئٹہ شہر کے اندر جو کچھ ہوا ہے, کہاں چلے گی پولیس؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں سسٹم میں خرابیاں ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو ٹھیک کیا جائے. یہ پرانے نظام کو زیادہ نہ چھیڑا جائے, اس کے اندر بہتری لائی جائے. چلیں, بہت شکریہ. بہت ایک مرتبہ پھر آپ سے بڑا مزہ آیا گفتگو کا, اور پھر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے جیسے جیسے صورتحال بدلے گی. بہت شکریہ.